اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے، اور اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پہ بھی میرے دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو اپنی امان میں رکھے اور اس بیماریوں سے، ان کورونا سے، وباؤں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ آج میں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ، جو کہ ہماری زندگیوں سے چونکہ وابستہ ہے، سارے معاملات جو ہیں، قرآن پاک جو ہے قیامت تک کے لیے یہ ایک ضابطہ حیات ہے، اور ہمارے لیے رسول پاک کی جو زندگی ہے، اسوائے حسنہ ہے، ان کی سنت ہے، احادیث ہیں، یہ ہمارے لیے ضابطہ حیات قائم کرنے میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ ان پر عمل کر کے ہم سب آسانیاں دنیا و آخرت کی لے سکتے ہیں۔ تو آج میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، سیدھے قرآن پاک سے ہی آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہ سپارہ ہے 3، اور سورہ ہے آل عمران، سورہ 3 ہے اس کا، اس سورت کا نمبر بھی جو ہے، اور آیت مبارکہ 30 سے شروع ہوتی ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ میں جو ریلیٹڈ پارٹ ہیں وہی آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اس کے کانٹیکسٹ پیچھے بھی ہوتے ہیں، آگے بھی ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی آسانی کے لیے میں ریلیونٹ جو پارٹ ہے وہی پڑھتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے، اس زمانے میں اور اس زمانے میں اور قیامت تک کے لیے یہ ایک اصول جو دے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی دوستی چاہتے ہیں، اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اس کے احسان اور اس کے فضل و کرم کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپریشیٹ ہو رہے ہیں، اور آپ ان کو صحیح طور پر ان کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ملتا رہے، تو اس کی شرط ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہوگی۔ یعنی جو رسول پاک کہیں اور جو رسول پاک کہیں وہ کرو، کوئی دلیل نہیں، کوئی آرگیومنٹ نہیں اس بات پہ۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ یعنی کیا کمال بات ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں اور آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے، دنیا میں رہنے کے اسلوب سیکھنا چاہتے ہیں، کامیابی کے راز جاننا چاہتے ہیں، کامیابیاں چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، تو رسول پاک کی سنت کی طرف دیکھیں۔ جو آپ نے کیا وہ کریں، جو نہیں کیا نہ کریں۔ جو آپ کی زندگی میں تھا وہ آپ نے کر دیا، جو آپ کی زندگی میں نہیں آیا وہ آپ نے نہیں کیا، آپ بھی وہ مت کریں۔ کیونکہ ہر وہ کام جو رسول پاک نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، وہ اسلام سے ہٹ کے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھوڑے پہ سواری کرتے تھے تو آپ گاڑی پہ سواری نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے آپ کے جو اسلوب ہیں زندگی کے، جو آپ کے جو قوانین ہیں رہنے کے، رہنے سہنے کے، بیٹھنے اٹھنے کے، آپ کا عبدیت کے، کہ آپ کس کے عبد ہیں، یعنی کس کے بندے ہیں، جس سے کہ آپ کی زندگی کا، ایمان کا رخ بدل جائے، وہ کام آپ نہیں کر سکتے اگر رسول پاک نے وہ نہیں کیے۔ کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں ہر وہ کام بتا دیا جو کہ آپ کی آخرت کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو زندگی کی روز کی فیسلٹیز ہیں، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، بدلتی رہیں گی۔
گھوڑوں سے، پیدل چلنے سے گھوڑے آئے، پہیہ آ گیا، مشینیں آ گئیں، جہاز آ گئے. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، آپ کو علم دے کے، عقل دے کے، اور یہ سب اسی کی مہربانی ہے، اسی کا دیا ہوا تھوڑا سا علم ہے جو دنیا میں اس وقت پایا جاتا ہے. اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا. اور ساتھ ایک آپ کو دے دیا، انسینٹیو دے دیا، اور اتنا بڑا انسینٹیو ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا. آپ سنت پہ پیروی کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی، جب سنت پہ پیروی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتے، کوئی بات نہیں اپنے خود سے کہتے، مگر جو اللہ کہتا ہے، جو وحی ان پہ آتی ہے. تو جو رسول پاک کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے احکام کی ہی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہی آپ کریں. تو جب آپ وہ کر رہے ہیں تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی بھی ہے. اور جب یہ آپ تو کر رہے ہیں دونوں، تو اللہ پاک نے انسینٹیو ڈکلیئر کر دیا کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، رسول پاک کی پیروی کرتے ہیں، میرے احکام، مجھے پھر دوست بھی میں آپ کا بن جاؤں گا. اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے عمل پر چلتے ہیں، ان کے کہیوں پہ چلتے ہیں، تو اللہ آپ کو دوست رکھ لے گا. اور جس کا اللہ دوست ہو گیا، اس کو کون دشمن ہو سکتا ہے؟ اس کو کون زک پہنچا سکتا ہے؟ اس سے کون بیار لے سکتا ہے؟ اس سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور اس سب سے بڑی بات یہ کہہ دی کہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. اللہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. اور آگے کہہ دیا، کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا. بس بات ختم. اللہ کو آپ کے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، نہ اس کے رسول آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. وہ تو آپ کو اور مجھ کو صرف چاہتے ہیں کہ دنیا میں آزمائشوں اور مصیبتوں سے نکال دیا جائے. آخرت میں جو عذاب ہیں، جہنم کی آگ ہے، چونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ کلمہ گو کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ ایمان لے آئے ہیں یا ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے یہ سب سے بہترین راستہ دے دیا کہ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر دیا، اور آپ کو بتا دیا کہ آپ سب کام چھوڑ دیں ایسے جو رسول پاک نے نہیں کیے، جو رسول پاک کے زمانے میں نہیں ہوئے، جو آپ نے اس زمانے میں نہیں کیے. بعد میں لوگوں نے کیا بنایا ہے، کیا کیا ہے دین کا، انہوں نے دین کو برا نہیں بنایا. نہ اسلام کا برائی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ برائی کا تعلق تو اس کرنے والے سے ہے، جس نے وہ اختراع نکالی ہے، جس نے وہ کام الٹے شروع کیے ہیں، چاہے کسی بھی رنگ سے، کسی بھی نام سے، کسی بھی حضرت کے نام سے ہوں، کسی کے نام سے بھی کیے گئے ہوں. جو رسول پاک نے اسلام میں اپنے دور میں خود وہ نہیں کیے، بعد میں کوئی بھی واقعہ ہوا ہو اور حضور نے وہ کام نہیں کیا، تو میرے اور آپ کے لیے وہ کام کرنا برائی ہے. اور وہ برائی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. آپ اسلام میں اختراع نہیں دے سکتے، بدعت نہیں کریٹ کر سکتے. تو آپ سمپل ہے کہ آپ کی سنت پہ عمل کریں تو اللہ آپ کو دوست رکھے گا. اور جس کا اللہ دوست ہے، اس کو دنیا میں کسی دوست کی ضرورت نہیں. اسے دنیا میں کوئی اس کا دشمن نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے. تو اور کیا چاہیے؟ تو اللہ کا نام لے کے سیدھی بات کریں، سیدھے راستے پہ چلیں. کوئی کسی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی برائیوں میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بچوں کو سیدھی نماز سکھائیں جو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے بندوں کی کوشش کریں کہ کسی کو آپ کے ہاتھ سے اذیت نہ پہنچے. تو اللہ آپ سے راضی ہے. اللہ خیر صلی اللہ، کوئی اور کو ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ کی کسی نمازیں وہاں پہنچ نہیں رہی ہیں، پیسے آپ کے پہنچ نہیں رہے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے کرتے ہیں، وہ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. آپ 10 دیتے ہیں، وہ 70 گنا کر کے زیادہ دے دیتا ہے. آپ سے کیا لیتا ہے؟ دیتا ہی دیتا ہے نا. آپ کے پاس سے کیا جاتا ہے؟ تو اور اس سے زیادہ اچھا فائدہ مند کاروبار کون سا ہوگا دنیا میں؟ کر کے تو دیکھیں.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیکی کی توفیق دے اور ان برائیوں سے بچائے۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ میری آپ سے پھر درخواست ہے کہ آپ اپنے کمنٹس سے، اپنی تجاویز سے مجھے آگاہ فرمایا کیجیے، تاکہ ہم اس سلسلہ کو جو اللہ تعالیٰ کے بیان کو آگے پہنچانے کا، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کا ہے، وہ ہم سب مل کے جاری و ساری رکھیں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔